قصاص طلب کرنا تو ناحق والی بات تو نہیں آتی ہے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ ایک گروہ جو جنگ کرے گا کس سے؟ خوارج سے، وہ زیادہ حق کے قریب ہوگا، اور حضرت علی کی جنگ خوارج سے ہوئی نہروان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم حضرت علی کو صرف حق پہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گواہی ہے اس میں، اور آج تک کوئی بھی ایسی جنگ لڑی ہی نہیں گئی کسی نے کہ کہا کہ میں نہ حق ہوں، میرا سامنے والا حق پر ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو حقدار ہی سمجھتا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح جو پہلے کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اہل تشیع کے اندر خود اختلاف ہے بہت بڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی روایت کے اندر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن بن عسکری جو تھے ان کی کوئی اولاد تھی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس آیت کو لوگوں نے فٹ کر دیا بلعام بن عورہ سے، اب اس میں یہ حدیث انہوں نے گاڑ دی، حدیث بالکل ہی من گڑت ہے۔ ایک میں تجانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک زہرائی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، ان دونوں حضرات کی ایک مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی تحقیق کو فیصلہ سمجھتے ہیں۔ یہ ما لم تسمعوا ولا انتم ولا آباؤکم، یہ وہ قصے ہیں جو تجانی صاحب لے کر آئے، نہ جو تم نے سنے ہیں نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے ہیں، کسی نے آج تک یہ بات نہیں کہی جو یہ اپنی پوٹلی سے نکال کے لے آئے۔ زہرائی صاحب بھی یہاں لکھتے لکھتے دو چار آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، اب ان کے جو فین ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسا شیعہ ہے جو بہت ساری آیتیں پڑھتا ہے۔ بھائی آیتیں اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود ہی لکھتے رہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اب میں نے تو فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اس پر تو بات نہیں ہوگی۔ ارے کیوں نہیں بات ہوگی اللہ کے بندے؟ ابن سیاد کیا وہ دجال ہے؟ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی وہ دجال نہیں ہے، دجال اکبر نہیں ہے بلکہ وہ دجال اصغر ہے۔ بعض علماء نے اگلا جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ ابن سیاد شیطان کی شکل میں آیا، شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا، دجال کی تھوڑی سی ہمیں جھلک دکھا کے غائب ہو گیا اور یہ قیامت کے قریب میں اٹھے گا، تاکہ جب دجال آئے تو دجال ایک الگ انوکھا لگے ہی نہ۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنے استاد سے ایک حدیث نہیں لی۔ میں نے اگر کسی عالم کو کہا کہ اس نے صحیح تفسیر نہیں کی تو میں جو ہوں وہ غلط ہو گیا بالکل ہی۔ ان کو عینی سے اختلاف ہے، بخاری سے اختلاف ہے، بخاری سے اختلاف نہیں، جب کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یار، منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کب بخاری سے اختلاف کیا ہے؟ اپنی طرف سے بات چلا رہے ہیں۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں مایا اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع قیامت، آنے والا وقت، یہ موجودہ صورتحال اور پھر اسرائیل اور تاریخ میں بنی اسرائیل، آج سے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کم وقت میں، کم محدود معلومات میں کیا کیا انکشافات ہو سکتے ہیں، کون سی بات سچ ہے، کون سی بات فقط افواہ ہے، اور کون سی افواہ کو ہم نے سچ سمجھا ہوا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، گفتگو کا ایک خاصہ رکھتے ہیں، محقق ہیں، اس وقت جس تحمل اور اعتدال کی ضرورت ہے علماء کو، یہ اس کا خوبصورت چہرہ ہے، مفتی عبدالباقی اخونزادہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا، ہمارے پروگرام میں ہمیشہ تشریف لے کر آتے ہیں اور زینت بخشتے ہیں پروگرام کو، اپنی تحقیق پیش فرماتے ہیں، مولانا تیجانی صاحب۔ اور تیجانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں مفتی عبدالباقی اخونزادہ سے۔ یہ ایک کریکٹر ہے جس کو بارہا تاریخ میں پیش کیا گیا اور لوگوں کے اس پہ مختلف قسم کے رویے سامنے آئے۔ ابن سیاد کا کریکٹر کیا ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور اس کا مستقبل سے یعنی آنے والے وقتوں سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے صاحب ایک بار پھر آپ کا بھی شکریہ، ایسے بہت ہی اہم موضوعات پر آپ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ حالات جو آنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذر قومہ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا۔ اچھا، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تک میں ہوں تو تمہیں دجال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی دجال کی باتیں، دجال کے تذکرے یہ آپ کی محفلوں میں ہوتے رہتے تھے. اچھا. اور میں ایک عجیب حدیث آپ کو سنا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے دجال کے تذکرے منبروں سے ختم ہو جائیں گے. اچھا. جی، یعنی لوگ دجال کو پہچانیں گے نہیں جب دجال آئے گا. اور پھر آپ نے ایک اور بات یہ فرمائی کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے 30 دجالون کذابون، 30 دجال آئیں گے جو کہ جھوٹے ہوں گے. اب یہ دجال دجل سے ہے. دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا. دھوکہ اس طرح سے دینا کہ ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، ہوگا کچھ اور نظر کچھ آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دجال ایسے ایک جوڑے کے ہاں پیدا ہوگا کہ جن کے ہاں 40 سال تک اولاد نہیں ہوگی، اور وہ اپنے اولاد ہونے سے مایوس ہو جائیں گے. اچھا. تو پھر ایسا ہوا کہ مدینہ میں یہود کے ایک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ ساری علامتیں جو کہ دجال کی تھی وہ اس بچے میں پائی جا رہی تھی. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ابن سیاد، اس کا نام صاف ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ ہے، سیاد اس کے باپ کا نام ہے، کہ جاؤ اس کی ماں سے پوچھو کہ بھائی یہ کیسے پیدا ہوا. وہ کہتے تھے ایسے پیدا ہوا. کتنے مہینے کا تھا؟ 12 مہینے کا تب جب پیدا ہوا. اس کی آواز جو نکلی تو ایسی نکلی جیسے 1 مہینے کے بچے کی آواز تھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ 12 سال کا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبریں آنے لگی کہ ابن سیاد جو ہے وہ مختلف کاہنوں والی باتیں کرنی شروع کر دی اس نے. اچھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کا انٹرویو لینے گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضرت ایک دوسرے صحابی وہ ساتھ گئے، عبد الرحمن بن عوف غالباً. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، اللہ اکبر. کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ابن سیاد سے فرمایا کہ ما یاتی کہ تمہارے پاس کیا خبریں آتی ہیں؟ تو خود کہنے لگا یاتین الصادق والکاذب، میرے پاس سچی خبریں بھی آتی ہیں، جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں. اچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بہت لمبی حدیث ہے، مختصر بیان کرو. انی خبأت لک، میں نے اپنے دل میں ایک بات تمہارے لیے چھپائی ہوئی ہے، اگر تمہیں دل کے حالات کی خبر ہے اور تم کاہن ہو تو بتاؤ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کی آیت جس میں دخان کا تذکرہ ہے وہ دل میں چھپایا ہوتا ہے کیونکہ قیامت سے متعلق ہے. تو وہ کوشش کر کے کہنے لگا دخ دخ، دخان کہتے کہتے دخ کہہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسا، رسوا ہو جائے، تیری قدر بڑھے ہی نہ. پھر روایت کہتی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہوا. اچھا یہی پہ ایک روایت، عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، اگر تو یہ دجال ہے جو کہ مجھے شک ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہو، خدا کا نظام چلے گا. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا قتل کرنا تجھے کوئی نفع نہیں دے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ شخص مسلمان ہوا ہے. لیکن چونکہ صحابہ میں اس کی جو ایک تعریف تھی، تعارف تھا، وہ بہت برا تھا. صحابہ اس شخص سے محبت نہیں کرتے تھے، اس سے دور رہتے تھے. لیکن حضور کے بعد ہی ایمان لے کر آیا. ایمان لے کر آیا. اب یہ ایمان حضور کی زندگی میں لے کر آیا یا بعد میں لے کر آیا، اس کے ماں باپ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ اسلام لے کر آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں مسلم شریف میں کہ ایک مرتبہ یہ حج کے سفر میں میرا ساتھی تھا. ہم جا رہے تھے تو سب لوگ درختوں کے نیچے دوپہر میں لیٹ گئے. یہ کوئی اس کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا، یہ آ کے میرے قریب اس نے اپنا سامان رکھا. تو میں نے اس سے کہا یار گرمی بہت ہے، تو ذرا فاصلے پہ چلا جا.
تو اس نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کے رویوں سے ایسا لگتا ہے کہ میں اس درخت پہ رسی لٹکا کے نا پھانسی کروں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال مدینے نہیں آئے گا، مکے نہیں آئے گا، میں مدینے سے مکے جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ بے اولاد ہوگا، میری تو اولاد ہے، میں پیچھے مدینے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے آ رہا ہوں. تم مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. یہ بیچارہ مظلوم ہے. اگلی جملے میں مجھے کہتا ہے ابو سعید ہاں اتنی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دجال کون ہے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اور وہ اس وقت کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تجھے دجال بننے کی آفر ہوئی تو ابن سیاد نے کہا میں اس آفر کو ٹھکراؤں گا نہیں. یہ ابن سیاد کی شخصیت ہے، یہ صحابہ کے دور میں موجود رہا ہے. واقعہ حرہ میں اس کی غیبوبت ہو گئی ہے، غائب ہو گیا. بہت کمزور روایت میں آتا ہے کہ اس کا جنازہ ہوا ہے، لیکن جو مستند روایات یہ ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد یہ شخص منظر نامے سے غائب ہوا، اس کا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا. یہ ابن سیاد ہے صحابہ کے دور میں. بعض لوگوں نے اب اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قسم کھاتے تھے کہ خدا کی قسم یہ دجال ہے، اور اللہ کے نبی سنتے تھے وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ انکار نہیں کرتے تھے. ایک صحابی ہے غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 مرتبہ اگر قسم کھاؤں کہ یہ دجال ہے تو میں صحیح ہوں گا، جبکہ حضرت ابو ذر کے لیے فرمایا کہ یہ سچا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، صحیح روایت ہے. تو یہ سامنے سے آیا، اس کی ایک آنکھ، بعض کہتے ہیں بچپن سے خراب تھی جیسے دجال کی ہے، بعض کہتے ہیں جب جوان ہوا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی. یہ ابن سیاد کی. تو عبداللہ ابن عمر نے اس سے فرمایا کہ ہاں تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کوئی بات کہی تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے ڈنڈے سے اس کو مارا. اچھا. تو وہ اتنا غصہ ہوا ابن سیاد کہ اس کی رگیں جو ہیں وہ پھول گئی. ایسی انتفخت اوداجہ، عربی کے الفاظ ہے کہ یہ جو رگیں ہیں نا یہ رگیں یوں پھول کے سامنے آ گئی. تو بہرحال بیچ بچاؤ ہو گیا. یہ اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اچھا. عبداللہ ابن عمر. تو حفصہ نے فرمایا کہ عبداللہ تجھے معلوم نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال تو جب ہی نکلے گا جب اس کو شدید غصہ دلایا جائے گا. فارم میں آ رہا تھا یعنی؟ جی، یہ فارم میں اسی وقت آئے گا جب اس کو شدید غصہ دلایا جائے گا. یہ شخصیت ابن سیاد، اس کو میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کی پر اسرار ترین شخصیت. اچھا. جس پر اتنے لبادے پڑے ہوئے. اب میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. ابو نعیم اصبہانی نے کتاب لکھی ہے تاریخ اصبہان. اصبہانی ایران میں ایک علاقے کا نام ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہاں پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے یہودیہ. اس بستی کو یہودیہ کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں سب سے زیادہ یہودی رہتے تھے. اچھا. آج بھی وہاں یہودی ہیں. اس بستی میں ایک شخص کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ابن سیاد کو یہ فتح ہوا عمر کے زمانے میں. میں بہت عرصے کے بعد جب یہ واقعہ حرہ میں یہ ابن سیاد غائب ہوا تو میں بہت عرصے کے بعد جو ہے میرا جانا ہوا تھا اصبہان. اچھا. اسی علاقے میں. ایک دن میں دیکھا یہودی بڑے خوش ہو رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے یہودی سے پوچھا کیا بات؟ نے کہا وہ شخصیت آ گئی ہے جس کے بعد ہمیں عزتیں ملیں گی. اچھا. یہودیہ کے یہودی خوش تھے. تو یہ صحابی تھے یا تابعی تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا گیا کہ بھائی کون ہے ایسی شخصیت. تو میں نے صبح دیکھا کہ ان کا جلوس نکلا.
ایک شخصیت کو انہوں نے بڑا سجا کے سوار کے یہ لے کر جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ 2 روایتیں میں پڑھتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ضعیف روایت ہے اگرچہ، کہ دجال اصبہان سے نکلے گا. اچھا. دوسری روایت ہے کہ دجال جب نکلے گا تو 70,000 یہودی 70,000 اس کی اتباع کریں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہودی سے مراد نسل یہود ہے، بعض کہتے ہیں وہ لوگ جو یہودیہ میں رہتے ہیں. علیہم تیجان، ان کے اوپر ایک مخصوص ٹوپی ہوگی. تو یہ شخصیت کہتی ہے علیہم تیجان. تو وہ کہتی ہے شخصیت جو تابعہ کہ بھائی جب میں نے دیکھا تو وہ شخصیت ابن سیاد کی تھی. اس کے بعد ابن سیاد منظر عام سے غائب ہو چکا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے سے اس زمانے تک زندہ ہو؟ میں اب اس پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک پروگرام میں ہم نے ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اہل تشیع بھائی، ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کوئی ایک ایسی روایت دکھائیں جس میں مہدی کے واپس اٹھ جانے یا غیبوبت کا تذکرہ ہو. تو ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے. غیبوبت کی یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن تاریخ اصبہان میں ہے کہ یہ شخصیت شاید غائب ہو کے دوبارہ آ جائے. ابن سیاد شاید، مطلب یہ یقینی بات نہیں ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دجال اکبر قرار دینا شاید مشکل ہو. اچھا. کیونکہ دجال اکبر تو وہی ہے جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ ایک جزیرے میں بند ہے. یہ دجال اصغر ہے. بعض لوگوں نے ایک اور توجیہ کی اس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال کی اصل شکل وہ ہے جو تمیم داری والی جزیرے میں ہے. اچھا. اور انسانی شکل وہ تھی جو کہ ابن سیاد کی شکل میں تھی. اچھا، انسانی شکل ابن سیاد کی شکل میں. یہ تو ہر آدمی کی اپنی وہ چاہتے ہیں، روایات کی بنیاد پر ہے. واللہ عالم، اللہ اس میں بہتر جانتے ہیں. مولانا تیجانی صاحب، ایک تو علیہم تیجان، ان کی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے خاص ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور تیجان سے انہوں نے اشارہ بھی دیا. میں نہیں، تیجان سے یہ ٹوپی مراد نہیں ہے. اس لیے سوال پوچھ رہے کہ میرے ناظرین بڑے سادے بھی ہوتے ہیں. اچھا، نہیں، یہ ٹوپی نہیں ہے. شاید یہی والی تیجان کا مطلب ایک جعلی ٹوپی. بہرحال مجھے پتہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کیا بولتے ہیں سادگی میں یہ لفظ استعمال کر دیا، ورنہ ایک لفظ اور بھی ہے جو اسی حدیث کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے، اور وہ ہے علیہم تیال صلاح. لفظ تیال صلاح یعنی تا یا لا الف اور لام سین تا مربوطہ، وہ بھی ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ اب اس کے معنی یہی ہے کہ کچھ خاص قسم کی لباس یا جبہ یا کچھ چیز وہ پہنیں گے جو اس وقت آپ پہنیں گے. اور تیجان جہاں سے تعلق ہے، میرے سلسلہ تیجانی کا، یہ اہل بیت سے ایک جو جیسا کہ سادات میں سے جو قوم ہے، سمجھ لے فیملی، وہ جزیرہ الجزائر کے اندر ان کی وابستگی ہے. تو وہاں سے جو ہے یہ تیجانی سلسلہ چلا ہے. ماضی کا علاقہ ہے اس کا معنی میں، اور وہاں یہ جو اہل بیت سے یعنی ہاشمی ہے تیجانی، یہ ان سے وابستگی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ سید ہیں؟ ہاں، نہیں، میں سید نہیں ہوں. وہ سلسلہ جو ہے میں ان سے نسبت رکھتا ہوں اپنی. قادری نقشبندی سب لوگ نسبت رکھتے ہیں، میری بھی نسبت بزرگوں سے. میں قوم سے صفائی نہ دے، آپ کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی. ہاں، نہیں، موضوع پہ آ جائیے. چلے آپ آ جائیں، موضوع پہ آ جائے. یہاں سادگی تھی ان کی، یار ورنہ وہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، وہ بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے. بہرحال ایک حدیث اور بھی، انہوں نے جو باتیں کی وہ درست ہے، تمام احادیث میں یہی باتیں ہیں، ہماری بھی ریسرچ میں یہ ہے. ابن سیاد کے بارے میں علماء گفتگو میں ہے کہ وہ شخصیت ہے یا اس سے ملتی جلتی شخصیت ہے. یہ بتائیں، وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام لے آیا تھا؟ ہاں، اس کا بیٹا بھی، اس کے بیٹے سے بھی حدیث بھی روایت کی گئی ہے. پھر تو وہ صحابی ہوا. اپنے وہ صحابی نہیں، مطلب جو اس کا جو بیٹا ہے وہ تابعین میں سے گنا جاتا ہے، یعنی سمجھ لیں اس کے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لے آیا. ایمان نہیں لایا تھا. ابن سیاد رسول اللہ کے زمانے میں ایمان نہیں لایا تھا. یہ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایمان لائے. لیکن بعد میں جو ابو سعید غفاری کی جو حدیث، خدری کی جو حدیث انہوں نے سنائی، وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، اور اگر مجھے اس چیز کا آفر دیا تو میں انکار بھی نہ کروں، میں قبول کر لوں گا. انہوں نے جو باتیں کی ہے روایت کے حساب سے حدیث و درست ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے.
ہاں اسلام کے بارے میں جو ہے وہی بس صحابہ بھی گوما گو تھے، یہاں تک آج تک علماء جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا، اور یہی ابن نعیم بن حماد کی جو کتاب انہوں نے جو ذکر کیا وہی ہے، تو اس میں بھی کہ ان کو اصفہان کے پاس ملے گا، لیکن جو دجال کا خروج ہے نا، حضور نے فرمایا کہ من قبل مشرق کہا، اب اس میں اصفہان بھی ایک روایت میں خراسان بھی ہے۔ اچھا، اب خراسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کافی بڑا ایریا تھا، تو ہمیں نہیں پتہ وہ ماورا نہر سے خراسان کی بات ہے یا قبل خراسان، کیونکہ جو کالی جھنڈیاں نکلی من قبل خراسان لفظ استعمال ہوا ہے، قبل سے مراد ان کے سامنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب سامنے سے جو ہے خراسان کے وہ علاقے جو ہے یا تو پاکستان بنتا ہے ہمارا، جو خراسان کے سامنے آ جاتا ہے، یا پھر آپ ایران کا کوئی سائڈ لے لیں وہ بھی خراسان کے سامنے سے۔ قبل پیچھے سے نہیں ہوتا ویسے عربی؟ نہیں، امام مطلب قبل سے مراد سامنے پہلے، یہ وہ قبل والا یہ لفظ ہے قبل، یہ قبل ہے، یہ قبل قبل نہیں، قبل نہیں سوری قبل قبل ہاں پھر تو وہ قبلے والا ہوگا۔ ہاں مطلب آپ کے طرف سے، ان کی طرف سے وہ قبل جو پہلے ہے، سوری معذرت چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جہاں تک دجال کا تعلق ہے یہ بھی درست ہے کہ وہ غصے میں نکلے گا۔ اچھا غصے میں کیوں نکلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب پھر کوئی بات آئی تھی، فاروق صاحب بار بار کہتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں، تو بھائی وہ پڑھنے سے اور سمجھنے سے ہی تو میں کہہ سکتا ہوں، باقی تو کچھ نہیں۔ جو میری سمجھ میں آئی پوری تحقیق کے بعد کہ جب ملحمۃ الکبریٰ ہو جائے گا اور وہ فائنل لڑائی ہے، اس میں جو ہے عیسائیوں کی سمجھ لو کہ ایک طریقے سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے والی ہے، نہیں یہ نہیں، بہت دور ہے، وہ دور ہے، وہ چیزیں دور ہے۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم بات کرتے ہیں نا امام مہدی کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے، جو بھی ہے 1502 کی تو آپ نے تاریخ دی ہے نا، 1502 ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، 50 سال۔ ہم میری بات کو شاید سمجھ نہیں رہے، جب تک دنیا کی ایک تباہی نہیں گزریں گی جو سورۃ دخان کے اندر ہے، جو ایک حدیث ہے جو حضرت نور زمان اس پر میرے سامنے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقتلان فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، سمعنا تقول بينهم مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة۔ اب اس حدیث کو بعض علماء نے، انہوں نے امام عینی کی بات ذکر کی کہ انہوں نے جو ہے نا صحابہ کرام کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا ہے اس کو اس پہ لیا ہے، تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہم اہل سنت اور جماعت کو یہ حکم ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہے ہم اس پہ اپنی زبانوں کو جو ہے بند کریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پہ ہم مشاجرہ صحابہ میں کوئی بات نہیں کریں، اور حدیث ہمیں سبق دے رہی عبرت کا، ایسی عبرت جو انسانیت کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث ہم صحابہ پہ جوڑیں گے تو یہ ایک بڑا وہ ہوگا کہ ہم تو پھر بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس کی یعنی تعویل کی یا اس کی جرح کر کے سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن اس کو سمجھا رہا ہے۔ قرآن میں تو سورۃ مائدہ میں ذکر ہے کہ نصارہ اور یہود کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ یہی دعویٰ جو ہے آگے جا کے ان کی جھگڑے کا مطلب سبب بننے والا ہے، ان دونوں ایک طرف سے ایک ہی دعویٰ کریں گے۔ امام علی اور حضرت معاویہ کا دعویٰ ایک نہیں تھا، ایک چاہ رہا تھا بیعت، حضرت علی چاہ رہے تھے کہ پہلے بیعت ہو جائے، اور امام حضرت معاویہ چاہ رہے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے، تو دعویٰ کہاں ایک ہوا؟ اور آج تک کوئی بھی ایسی جنگ لڑی ہی نہیں گئی کسی نے کہ کہا کہ میں نہ حق ہوں، میرا سامنے والا حق پر ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو حقدار ہی سمجھتا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح جو پہلے کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، صحابہ کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ لیکن اس والی جنگ میں تو ایک گروہ ناحق تھا اور ایک گروہ حق پہ تھا۔ ہاں یہ قریب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس معاملے میں خاص طور پہ کہ ایک گروہ زیادہ حق کے قریب ہوگا۔ اب یہ کہنا دیکھیں ایک بات ہے کہ قصاص طلب کرنا تو ناحق والی بات تو نہیں آتی ہے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ ایک گروہ جو جنگ کرے گا کس سے؟ خوارج سے، وہ زیادہ حق کے قریب ہوگا، اور حضرت علی کی جنگ خوارج سے ہوئی نہروان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم حضرت علی کو صرف حق پہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گواہی ہے اس میں، اور جو ہماری اپنی عقل کی کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ہم عقل میں اگر ہم جائیں گے نا تو پھر ہم واقعی، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے بات کہ مشاجرہ صحابہ میں آپ جتنا کھرچیں گے نا، یا آپ ناسبی ہوں گے یا پھر آپ رافضی ہوں گے، آپ کو کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ دونوں طرف سے آپ نے کھرچ کے نکال لو تو بہتر وہی ہے، حکمت جو اہل سنت کا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، وہ حکمت سب سے سیاحت کو ہم کہاں لے گئے؟ اچھا وہ باتیں چونکہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو تیجانی صاحب سے یہی ہمارا شکوہ ہوتا ہے، بات کر دیں موضوع پہ نہیں رہے، موضوع پہ آپ بتا رہا ہوں
میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس سبجیکٹ کو میں لے کے چل رہا ہوں وقت آخر از اے مدر آف آل نالج. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کوئی بھی موضوع اٹھائیں گے ایک دوسرے سے جڑا ہوا مل جائے گا. یہاں تک سائنس، پولیٹیکل سائنس، سبجیکٹ اکنامکس، ہر چیز اس سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، کیسے چلا. میں اس کو پھر بھی شارٹ کروں گا کیونکہ محدود وقت ہوتا جی ہے. آپ کے سیاد آپ کے خیال سے ہی دجال ہے؟ نہیں، میں اپنے خیال سے تو نہیں کہہ سکتا نا، یہ تو ایک تحقیق بھی نہیں بتاتی، یہ اس میں گوما ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تحقیق. ہاں، ابن جو تمیم داری کی حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمیم داری جو بول رہا ہے وہ مجھ سے موافق ہے. تو حضور کی وہ حدیث اس سے ظاہر سے کرتی ہے کہ دجال کسی جزیرے میں قید تھا. اس وقت بھی ہے. اس وقت وہ کہاں، یہ کہنا مشکل ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جس وقت حضور کی حدیث بیان کی تمیم داری کی، اس وقت تو یہ کہ وہی یعنی ہوگا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی عمر بہت لمبی ہے. ہاں، من المنذرین. کیونکہ قرآن شریف میں جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنذِرِينَ، یعنی مجھے ربی انذرنی الی یوم الدین. نہیں، من المنذرین، فإنک من المنذرین. وہ تو اللہ نے کہا کہ من المنذرین جمع کا صیغہ استعمال ہوا نا کہ تمہیں لمبی مدت والوں کے ساتھ شامل کر دیا. ٹھیک ہے نا، تو گویا دجال بھی لمبی مدت والوں کے ساتھ. اب دجال کون ہے؟ اب یہاں میں آپ کو ایک بات میں پوچھوں گا کون ہے، مگر میں اس جو سوال پوچھ میں رہا آپ کو بتاتا ہوں. پوچھ رہا تھا. اچھا، میں آپ نے کہا یہ پاسبل ہے کہ اس کی ایج اتنی ایکسٹینڈ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے دور سے آج تاحال اس کی ایج ہو. ہاں، تو پھر آپ کو تشیع کے اس دعوے میں کیا اعتراض ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی لمبی، بہت فرق ہے. کیونکہ دجال کا ہمیں حدیث صحیح سے تواتر کے ساتھ ایک بات ثابت ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سبجیکٹ میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں آپس میں جو مسالک کی جو آپس میں ڈیبیٹ ہو جائے، کیونکہ امت پہلے سے ہی بہت زخمی حال ہے، امت بہت تکلیف میں اس وقت. ٹھیک ہے نا، اس کو اب مزید ہم کسی ڈیبیٹ میں شامل کریں تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اہل تشیع کے اندر خود اختلاف ہے بہت بڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی روایت کے اندر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضرت حسن بن امام حسن بن عسکری جو تھے ان کی کوئی اولاد تھی، کیونکہ جن محمد بن حسن کو یہ اولاد بنا کے پیش کرتے ہیں وہ ان کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے. چلے یہ تو پھر ان کا بندہ بیٹھا ہوگا. تو وہ بیٹھا ہوا نا. میں نے کہا وہ ایج والی بات آپ کہہ رہے ہیں پاسبل ہے، دجال کے لیے پاسبل ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں نا، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی قرآن حدیث بتا دیں، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. ہمیں کیوں قرآن حدیث ہم کیوں کریں؟ شیخ تبیداری کے حوالے سے مان رہے ہیں کہ حضرت تبیداری نے فرمایا اس لیے یہ پاسبل ہے کہ اس کی ایج بڑی ہو سکتی ہے. یہی بات ہے نا، میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں. جی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. اب دجال کے حوالے سے ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو میں اس آیت کو نکالنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہوا کہ اس آیت کو لوگوں نے فٹ کر دیا بلعام بن عورہ سے، اچھا مفسرین نے. ٹھیک ہے نا، آیت پوری پڑھیں آپ، اور آیت جو ہے وہ کہا گیا کہ اب میں تھوڑا مسلو کمسل قلبی یلحد. ٹھیک ہے نا، میں اس آیت کو ذرا نکالتا ہوں، تو مجھے ذرا ٹائم دیجئے، بس آیت نکال لوں میں اس کو، تاکہ اس میں یہ آیت آ گئی سامنے نا. یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ فَكَأَنَّ مِنَ الْغَاوِينَ. ٹھیک ہے نا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ لِلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. کی مثال جیسے کچھ دیکھیں. یہ آیت کی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ بلعام بن عورہ پہ. اچھا، اب اس پہ حدیث انہوں نے گاڑ دی. حدیث بالکل ہی من گڑت ہے. اچھا، کیونکہ حدیث میں کہا کہ بھائی وہ ساری حدیث کا جو ہے نا یعنی تکیہ کس بات نے گاڑ دی حدیث؟ مفسرین سے. یعنی ہمیں تو روایت قرآن کی تفسیر میں وہ حدیث ملتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے. یعنی مفسرین ڈنڈی ماری آپ کے. ڈنڈی میں نہیں کہہ سکتا ہماری، ڈنڈی مارتے ایک نیت کی بات آ جاتی ہے نا کہ اس کی نیت کچھ اور ہے بات کرتے. اب گاڑ دی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ساری علماء نے لے کے آ گئے. یعنی ہم بڑا جرم ہے گاڑ دے. تھوڑا سا چلے میں اردو کی اتنی اداب سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ میں ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہا. یعنی یہ غلط تفسیر ہوئی ہے، روایت میں حدیث غلط آئی ہے. بالکل. کیوں؟ کون سی حدیث بھی بیان فرمائیں. اچھا، وہ حدیث آپ نکال لیں، کسی بھی مجھ سے نکال لیں. کیا نام ہے امام؟ میں تو امام بغوی کی تفسیر نکالتا ہوں زیادہ تر، کیونکہ میں اسی کو زیادہ سمجھتا ہوں، وہ میرے لیے آسانی ہوتی ہے.
اوکے اچھا اس میں تفسیر میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا یعنی یہودی جو ہے وہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، اب وہ فلسطین کے ہی لوگ تھے، ان کو جبارین کہا جاتا تھا، قوم جبارین. اور وہ آئے بلعم نورا کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے آئے، بڑے سخت آدمی ہیں، وہ ہمیں نکال دیں گے اور آپ یہاں پہ یہودیوں کو بسا دیں گے کہ تو آپ بدوا کیجئے اور وہ جو ہے نا پلٹ جائے. پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، پھر وہ فتنے میں چلا گیا کچھ مال وغیرہ کی وجہ سے. بہرحال پھر وہ جو ہے جو حدیث میں یہی روایت میں آئے کہ اس کی زبان اٹک گئی تھی سینے تک. پھر آگے یہ ہے کہ پھر اس نے کہا کہ مکر کرو ان کے لیے، کوئی اپنی خوبصورت عورتیں جو ہے نا ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر کوئی ایک بھی زنا کر لے گا اس کے ساتھ جو ہے نا پھر تم لوگ اس پہ غالب آ جائیں. اب یہ لفظ یہاں پہ جبارین حدیث میں آ رہا ہے، اور قرآن شریف کی دوسری آیت ہے کہ قوم جبارین سے تو یہودی لڑنے سے انکار منکر تھے. خود قوم یعنی یہودی جب حضرت موسیٰ جب لشکر لے کے گئے اور پہلے تو انہوں نے وہاں پہلے اپنے نقبہ بھیجے اور پھر وہ ان میں سے 2 آدمی آئے تو کہا کہ آپ لوگ لڑے تو آپ غالب آ جائیں گے. اب وہاں پہ جو ہے یہودی انکار کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن شریف کی آیت میں ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے موسیٰ، جا فاذهب انت وربك قاتلا، آپ پھر اب جائے. ہاں یہ بالکل ہے، ٹھیک ہے نا. اور کس سے قوم جبارین، ان فیہا قوما جبارین، حدیث بھی جبارین کی ہے، وہاں پہ آیت اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فإنها محرمة علیہ کہ یہ تو ان پہ 40 سال تک اب ان پہ حرام ہو چکی ہے جگہ. اوکے یہ اب 40 سال زمین پہ جو ہے نا ٹھوکریں کھائیں گے، گھومتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث حساب سے غلط ہے. اب یہاں پہ اس حدیث کو جب اس آیت کو جب میں ذہن میں رکھتا ہوں اور پھر دجال کے متعلق جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان کی تو پتہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت دراصل دجال کی نشانی کے لیے بات کی جا رہی ہے. یہ میری سمجھ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہاں تک آئی ہے کہ یہ آیت یہ جو قلب والی مثال دی ہے وہ دجال کے دجال کے لیے. اب دجال کیوں ہے کہ وہ ہگلاتا ہے ہوگا، زبان لٹکی ہوں گی. سورت کہف کے نے کیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت کیا پہلی تیسری آیت پڑھیں آپ. الحمدللہ الذی انزل ولم یجعل له عوجا، عوجا، یعنی یہ ہگلانے والا نہیں، یہ ٹیڑھی زبان والا نہیں ہے. تو دجال ہوگا اس میں کچھ ایسی نقص عیب ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگوں سے اس طریقے سے بات کرے گا کہ وہ ہگلا رہا ہوگا، لٹکا رہا ہوگا زبان. یہ ایک چیز کو، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے آیتوں سے کہ یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ قدرتیں دی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ قدرتی ہے کہ بھئی وہ زمین کو کہیں گا کہ خزانے نکالو، خزانے نکل چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست حدیث ہو رہا. اب اس کو سمجھنے کی بات ہے. جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں وہ کہے کہ جنت میں جاؤ تو اس کی جہنم میں چلے جانا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کی خداوندی سے یا اس کی جو دعوے کو انکار کریں گے تو آپ کو اگر وہ جہنم میں اپنی آگ میں بھیجیں گے تو آپ سیدھا اللہ کے پاس جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی عبدالباقی صاحب تجانی صاحب اس سے پہلے گفتگو میں فرما چکے ہیں، سو آن بھی کریں گے کہ دجال یا یہ یہودی کم سے کم فی الحال اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ خیبر تک آ جائیں گے، یعنی ساری جو آج کا ہمارا حجاز ہے مدینہ منورہ میں آ جائیں گے، بلکہ ہمارے ہاتھوں سے مدینہ منورہ بھی چلا جائے گا. ہم نے تو روایات میں یہ سنا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جو محفوظ رہیں گی تا قیامت. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ دجال کے فتنے سے یہاں تک کہ 10 جائیں گے. آپ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. تجانی صاحب کے بہت سارے احترام کے ساتھ، ایک میں تجانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک زہرائی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. ان دونوں حضرات کی ایک مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی تحقیق کو فیصلہ سمجھتے ہیں. انہوں نے جو بات فرما دی یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہی ہے، اور جو دوسروں نے، اب علامہ نووی نے ایک تشریح کی. علامہ نووی کون ہے؟ پوری امت مانتی. حضرت فرماتے انہوں نے غلط تشریح کی ہے. عینی ہے، چلے عینی ہے، حدیث کی چلے عینی ہے، عینی علامہ عینی رحم اللہ جس پر پوری امت حنفیت جو ہے وہ متفق ہے ان کے شرح پر، وہ غلط ہیں اور یہ حضرت جو ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. پوری تفاسیر دیکھیں، اس واقعہ بلعام بن باعورہ کے واقعات سے تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ لیں کہ چلے آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس عقیدے کے نہیں معذرت کے ساتھ یہ مجھ پہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت حدیث کے حوالے سے جی آپ نے کہا کہ جو 2 قبیل جو 2 طائفتان کے جو جھگڑا ہے اس میں عینی نے غلط کہا ہے. آپ نے یہ کہا عینی نے جو کہا ہے اپنے سے اوپر والوں کی، اس سے پھر اوپر سے 700 ہجری کا آدمی حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں. تجانی صاحب صحیح کر رہے ہیں.
بلعام بن باعورہ کا واقعہ اس کی بہت سارے مصداق ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت جو کتے کی متعلق ہے اس سے دجال ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ما لم تسمعوا ولا انتم ولا آباؤکم، یہ وہ قصے ہیں جو تیجانی صاحب لے کر آئے، نہ جو تم نے سنے ہیں نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنے ہیں، کسی نے آج تک یہ بات نہیں کہی جو یہ اپنی پوٹلی سے نکال کے لے آئے۔ زہرائے صاحب بھی یہاں لکھتے لکھتے 2-4 آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، اب ان کے جو فین ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسا شیعہ ہے جو بہت ساری آیتیں پڑھتا ہے۔ بھائی آیتیں اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود ہی لکھتے رہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اب میں نے تو فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اس پر تو بات نہیں ہوگی۔ ارے کیوں نہیں بات ہوگی اللہ کے بندے؟ میں بھی حافظ قرآن ہوں، آپ بھی حافظ قرآن ہیں، آپ آیتوں کا مقابلہ شروع کر دیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ کریں گے قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے گمراہ ہوں گے، اسی سے ہدایت پائیں گے۔ گمراہ کون ہوگا؟ جس کے بارے میں فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، جو قرآن کے متعلق اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا وہ گمراہ ہے۔ قرآن سے وہ کہو گے جو اللہ کے نبی نے کہا، جو صحابہ نے کہا، جو آپ سے اوپر والوں نے کہا، مجھے اور آپ کو تو حق ہی نہیں کہ اپنی رائے سے کوئی بات کریں۔ پھر دجال کا موضوع ایسا ہے، علامات قیامت کا موضوع ایسا ہے کہ امام بخاری کے استاد نعیم ابن حماد انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، جو کہ علامات قیامت پر ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کی بنیاد پر اپنے استاد سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں، کاش یہ اپنی کتاب جو قیامت کے متعلق اس میں یہ بیکار چیزیں جمع نہ کرتے، کیونکہ قیامت کا جو موضوع ہے اس میں اتنا غث، سمین، رطب، یابس ہے کہ اس میں احتیاط سے چننا پڑتا ہے۔ میری بات اوپر کسی کے بات سے مطابقت کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی؟ اگر میں اپنے دماغ سے بولنا شروع کروں، اس وقت جو قیامت کے علامات میں بات چل رہی ہے، ہمارے اپنے دیوبندی علماء میں سے بہت سارے جنہوں نے علامات قیامت پر کتابیں لکھی، 2012 کو قیامت کا سال بتا دیا۔ ابھی ایک الیاس اور ادریس اور پتہ نہیں دانیال کے جو ہے وہ صحیفوں کی بات چل رہی ہے، 2023 کو قیامت کا سال بتانے لگ گئے ہیں۔ اگر ہم ہر ایک کی سننے لگ جائیں اور اوپر سے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو بھائی ایک دن بھی راحت سے چین سے گزارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ صحابی آئے، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستعدت لہا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ قیامت آئے گی، یہ میرا بھی ایمان ہے۔ قیامت سے پہلے کی ساری نشانیاں اللہ مکمل فرمائیں گے، اپنے وقت پہ ہوگی۔ ہم ان نشانیوں پر بات کر سکتے ہیں۔ دجال ہے، آپ نے کہا ابن سیاد مسلمان ہوا تھا، جی ہاں مسلمان ہوا تھا، حضور کی زندگی کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ ان کا بیٹا ہے عمارہ کے نام سے، جو کہ پکا ٹکا راوی ہے، پکا ٹکا راوی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سیاد کیا وہ دجال ہے؟ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی وہ دجال نہیں ہے، دجال اکبر نہیں ہے، بلکہ وہ دجال اصغر ہے۔ بعض علماء نے اگلا جملہ کہا، وہ سب آپ کی توجہ چاہوں گا، انہوں نے کہا یہ ابن سیاد شیطان کی شکل میں آیا، شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا، دجال کی تھوڑی سی ہمیں جھلک دکھا کے غائب ہو گیا اور یہ قیامت کے قریب میں اٹھے گا۔ انہوں نے جو دجال کی صورت بتائی کہ زبان نکلی ہوئی ہوگی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی، دجال کی ایسی کوئی صورت نہیں۔ ہم نے ایک ماتھے پر ایک جو ہے وہ آنکھ، یہ بھی فضول بات ہے۔ دجال کی دونوں آنکھیں ہوں گی، دجال کی دونوں آنکھیں ہوں گی۔ تیجانی صاحب آپ کو موقع ملا تھا، آپ اپنے موقع پر بات کیجئے، مجھے میرے موقع پر بات کریں۔ دونوں آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور دوسری آنکھ بھی عیبدار ہوگی، کأنها عنب طافئہ، ایسے جیسے کہ انگور کے دانے کو پانی میں ڈالتے ہیں نا وہ پھر پھٹ جاتا ہے، ایسے وہ پھٹا ہوا دانہ ہوگا۔ یہاں ایک آنکھ، یہ فضول بات ہے، یہ فضول بات۔ لوگوں نے ٹی وی بھی جناب والا یہ بھی جو ہے وہ دجال ہے، بعض لوگوں نے کیمرہ یہ بھی دجال ہے، بعض نے کہا دیکھو یہ امریکہ دجال ہے کیونکہ یہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے مسلمانوں کو۔ یہ سب فضول بات ہے۔ وہ شخصیت ہے، مشخص ہے، وہ آئے گا،
پھر اللہ اس کو اس کی اس اصل شکل میں نہیں بھیجیں گے کہ وہ بہت بڑا ہیوی ہوگا، نہیں، ایک نارمل انسان کی طرح ہوگا، البتہ تھوڑا سا اس کی جو چال ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پنجوں کے بل ایسے ایسے چل رہا ہوگا. اچھا جی، یہ میں ایک چیز اب دیکھیں نا، یہ میں نے اس روایت سے ایک چیز کیا اخذ کی، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ جو پاپ کے جو وہ ہوتے ہیں، پاپ گانے والے، ہاں پاپ سٹارز، پاپ سٹار، وہ کیسے چلتے ہیں؟ اوہ بریک ڈانس. نہیں، ان کے چلنے کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، ایسے، ہاں ایسے ایسے کر کے، ہاں یہ چلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دجال کا چلنا ہے. یہ جو ان کے بال ایسے ویسے الٹے سیدھے انہوں نے بال بنانے شروع کر دیے، یہ دجالی بال ہیں. یہ جو انہوں نے مختلف کلر کرنے شروع کر دیے، تاکہ جب دجال آئے تو دجال ایک الگ انوکھا لگے ہی نہ. وہ ہم میں ایک عام آدمی میں، یہ اس سے پہلے تم نے بہت سارے پاپ اسٹار دیکھے تھے ایسے ویسے الٹے سیدھے چلنے والے، یہ ایک ہمارے سامنے نظام تیار کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مدینہ قبضہ ہو جائے گا، اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے. خیبر قبضہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خیبر کی تو اللہ کے نبی نے بات بھی نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا سید، وہ غالب آئے گا مکہ اور مدینے پر، اللہ رب العزت نے فرشتے قائم کرنے ہوں. اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، شیعہ حضرات جو اپنے امام مہدی المنتظر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو اس کے آنے کی انہوں نے علامات ذکر کی ہے، جب وہ سامنے بیٹھیں گے اس وقت اس پہ بات ہوگی. ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دجال کا جب قبضہ ہوگا اور خصوصاً عرب ملکوں پر قبضہ ہوگا تو دجال جب نکلے گا، دجال اس پر قبضہ کرے گا تو پھر مہدی کا ظہور ہوگا. عرب ممالک کے اوپر قبضہ جی، کرے گا. عراق، یمن، نجف سے قم جائے گا علم، اور یہ خیبر، یہ ساری چیزیں، یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ، یہ ساری وہ شرائط ہیں جو ان کے نزدیک امام مہدی کے ظہور کے لیے ہیں. آپ کا کیا کمال مطالعہ ہے، آپ نے تو علم کے موتی چن کے رکھ دیے. مگر میرا سوال، کیا مدینہ طیبہ منورہ میں بھی یہ فوجیں آ جائیں گی؟ میں نے کہا یہ انکار کیا نا، اس کا انکار ہے، میں نے انکار کیا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے فیصل پہ، اس کے جو جہاں تک باؤنڈری ہوگی، ہمارے کچھ لوگ، میرے اور آپ جیسے جذباتی، تو ادھر وہ ایک جو سفید رنگ کا محل بنا ہوا ہے ان کے شاہوں کا، اس کو کہتے ہیں جی یہ ہے وہ محل جو کہ دجال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جب آپ احد کے پہاڑ پہ جاتے ہیں، احد پہ تو سامنے ہی پہاڑ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو کہتے ہیں جی یہ دجال کے لیے تیار کیا گیا ہے. واللہ اعلم. اللہ اکبر. تیجانی صاحب بہت سارے انکشافات کا رد کیا ہے. نہیں کوئی رد نہیں کیا، دو چار باتیں تو کوئی رد نہیں کیا. اچھا، کوئی ٹکے کا رد بھی نہیں کیا. اچھا، ہاں اگر میں ان کو اپنی اس سے موازنہ کر رہا ہوں نا، اب یہ خود ہی کہتے ہیں کہ علماء نے ایک دوسرے کو چھٹکار دیا. خود ہی کہا نا، ابن نعیم حماد کا مثال دے کے، صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنے استاد سے ایک حدیث نہیں لی. میں نے اگر کسی عالم کو کہا کہ اس نے صحیح تفسیر نہیں کی تو میں جو ہوں وہ غلط ہو گیا بالکل ہی. آپ نے کہا کہ حدیث گڑی، میں نے کہا نہیں، وہ جو حدیث ہے، امام انہوں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ امام عینی نے اس کی تفسیر کی کہ صحابہ کے بیچ میں مشاجرہ ہوا، یہ حدیث یہ بتاتی ہے. میں نے کہا حدیث سبق دے رہی ہے عبرت کی، ہم صحابہ پہ اس حدیث کو کیوں گاڑے؟ یہ اگر امام بخاری اپنے استاد کی انکار کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں یار؟ میں تو صحابہ کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسی حدیث کو صحابہ پہ مت جوڑیں. یہ حدیث عبرت ہے ہمارے لیے، اور رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی جنگ کہ جو اس کی نظیر ہی نہیں بنے گی، پھر عظیم جنگ کہہ رہا ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے. یہ پہلی چیز تو یہ ہوگی ان کی رد ہوگی. دوسری چیز یہ کہا رائے، تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے بالکل ضرور بات صحیح ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے تفسیر بالرائے، میں تفسیر بالرائے نہیں کرتا، میں احادیثوں کو جوڑتا ہوں اس کے ساتھ. قرآن کی آیت اگر میرے سامنے آئی تو میں نے کہا یہ قوم جبارین، یہ جو بلعم بالعورہ کے متعلق جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی دوسری آیت قوم جبارین کے بارے فرما رہا ہے، اس کو دیکھو آپ. یہ کہاں تفسیر بالرائے ہو گئی ہے؟ یہ تو حدیث سے میں قرآن کی آیت کو جوڑ کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں کوئی تفسیر بالرائے کا قائل نہیں ہوں، یہ تو مجھ پہ غلط الزام لگا دیا جا رہا ہے. اب آ جائے آپ کی جو یہ موضوع جو آپ نے کہا نا، دجال کی ایک آنکھ نہیں ہے. نہیں، انہوں نے پہلے کہا کہ دجال کی جو ہے نا دو آنکھیں ہوں گی. دو آنکھیں نہیں ہوں گی، رسول اللہ کا مسح مٹا ہوا ہوگا. ایک آنکھ اس کی مٹا ہوں گی، وہ اعور کا مطلب کانا، سمجھا نا،
اور عین جو ایک ہے جیسا انہوں نے بعد میں فرما دیا. اب یہ اگر یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو لوگ بیچ کی آنکھ ہے نا یہ غلط ہے. بیچ میں کوئی آنکھ نہیں ایسا نہیں. جو حدیث میں جو ہے وہ بالکل صراح ہے کہ ایک جانب جو ہے اس کا میٹھا ہوا ہوں گا اور ایک جانب ایسے انگور کی دانے کی طرح ابھر کے نکلی ہوں گی. یہ صحیح ہے. وہ جو لوگ بنا دیتے ہیں نا کہ اس کی آنکھ بیچ میں ہوں گی یہ فلمی خیالاتی تصوراتی بات, اس میں حقیقت سے تعلق نہیں. یہاں تک کی بات آ جائے جو آپ نے سوال پوچھا نا مکہ اور مدینہ, میں نے دجال کے زمانے کی بات نہیں کی ہے. میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں دجال 14 ماہ 14 دن دنیا میں رہے گا, یعنی جس کو 40 دن گنتے آپ. ٹھیک ہے. یہ واقعہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مکہ مدینہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا, یہ اس وقت ہوگا جب عالمی جنگ ہوں گی دنیا کے دجال سے پہلے ہوگا. یہ واقعات پہلے گریٹر اسرائیل پہلے بننے والا ہے. مکہ مدینہ آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. سوچ ہی نہیں پا رہا. یہ میں آپ کو آیت دیتا ہوں, آپ سوچیں, کیونکہ سوچنے کی بات ہے نا, یہ تو بات وہ نہیں ہے. اب جو میں آیت جو سورۃ اسراء کے اندر آیت لے کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اب اس آیت سے لے کر 8, یعنی یہ آیت ہے چوتھی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک جو ہے جو تفسیر ہے مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو حدیث بیان کی حذیفہ بن یمان کی, اس پہ تو علامہ البانی نے کہا من گڑت حدیث ہے, وہ اپنی سند کے حساب سے بات کر رہے ہیں. میں اس کی متن کی, اس حدیث کی متن جب دیکھتا ہوں روایت کی تو من گڑت ہے, پوری روایت من گڑت نظر آتی ہے. کیونکہ اس روایت میں ایک ہے کہ بخت نصر یہودیوں کو اٹھا کے لے گیا, 100 سال اپنے پاس رکھا, اور اس 100 سال میں انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے ان کے بیچ میں. دانیال بھی اچھا سن لیں آپ. بخت نصر کے جو واقعہ بتا رہے ہیں کس کی پیدائش میں, وہ یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت زکریا اور یحییٰ کی قتل کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بخت نصر نافذ کر دیا, یعنی وہ مسلط کر دیا, اور وہ اٹھا کے لے گیا, 100 سال اپنے پاس رکھا, 100 سال میں انبیاء. جبکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت زکریا, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور ایک ہی مکان میں تھے. یہ عقل نہیں کام کرتی ہماری. یہ تو میں نے فوراً سے سوچی گئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو روایت اس میں یہ دے رہے انبیاء اور رسول اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو ہمیں پورا پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو روایت جو بات کر رہی ہے اس کو تو آپ من گھڑت کر کے ایک طرف کر دیں, کیونکہ وہ من گھڑت روایت ہے بالکل ہی, وہ اسرائیلیات سے نکالی ہوئی روایت ہے ساری. اب یہاں جو ہے کہ یہ آیات سورۃ اسراء کہاں اتری؟ سورۃ اسراء اتری مکے میں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. صرف چند آیتوں کو ذکر کیا کہ وہ مدینے میں, وہ بھی یہ آیتیں نہیں, 30-31ویں اور کوئی 4 آیتیں جو کہ جو مدینے میں اتری, باقی تمام سورت مکی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. بنی اسرائیل تو کئی مرتبہ فساد کر چکے ہیں زمین میں. کوئی مرتين کی بات ہے, مرتين تو 2 کو کہتے ہیں, وہ تو کئی مرتبہ فساد کر چکے ہیں. بڑا فساد, ہر طریقے کے فساد وہ کرتے تھے, ہمیشہ کرتے تھے. ان میں کیوں قرآن میں آیا بہت سی چیزیں. اصحاب سبت کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے. یہ فساد نہیں ہوا نا. نہیں تنگ کرنا فساد تو یہ ہے نا. اصحاب سبت کا کیا واقعہ, سامری کا واقعہ, وہ کیا فساد نہیں ہے؟ نہیں میرا خیال ہے شاید میں نہیں. فساد کا معنی یہ ہے فساد مطلب زمین پہ فساد, تو فساد ہی ہے نا. آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا, ایک طرح کا فساد ہی ہو گیا نا. بنی اسرائیل کے فسادات تو بڑے, یہاں پہ مرتين سے مراد کوئی خاص زمین تھی, اور وہ مجھے سمجھ میں یہی آئی کہ یہ خیبر تک جب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے فساد شروع کر دیا. رسول اللہ کو سلام پیچھے سازشیں وغیرہ یہی کرتے تھے. تو جو یہ آیت کی جو شروع آیت ہے نا یہاں سے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادٌ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا. اس آیت کو ذہن میں رکھیں, یہ آیت نمبر 5 ہے. اوکے, پہلا والا جب وعدہ آئے گا تو ہم اپنے بندے تم پر بھیج دیں گے جو عباد لنا اولی بأس شدید. یہاں اولی بأس شدید سے بھی میرا علماء سے اختلاف ہوا. اچھا, کیونکہ اولی بأس شدید سے علماء نے ایک ہی لفظ معنی لیا ہوا ہے کہ وہ طاقتور اور یہ وغیرہ سخت جان. بھائی سورۃ نحل پڑھ لیں, وہاں پہ ہے نحن اولو قوت و اولی بأس شدید. قاعدہ ہے ہر مطلب اس میں کہ ایک جملے میں ایک ہی مفہوم کے 2 الفاظ نہیں ہو سکتے. یا نحن اولو قوت و اولی بأس شدید, کہ ہم طاقتور بھی ہیں قوت میں, اولی بأس شدید کا مراد پھر یہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم سختی کے وقت استقامت کرنے والے, صبر دکھانے والے لوگ ہیں. اب یہاں اولی بأس شدید کا معنی یہی فٹ ہوتا ہے. اب جب
عباد لنا، ہم میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی مجھے چاہنے والے. آپ یہاں پڑھے اور پھر خیبر کی پوری حدیث پڑھے. تو اس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیں، اب پوری بات سن لیں. خیبر یہ پہلا وعدہ حضور کے زمانے میں پیش آ گیا. خیبر کا جو فتح تھا اس میں کیا لکھا ہے؟ فجاسو خلال الدیار، دیار کہتے ہیں گھر کو، جی، خلال کہتے ہیں برانڈے کو. ٹھیک ہے. حضرت علی کو جب علم دیا گیا تھا تو کہا جب کہ رسول اللہ میں ان سے کب تک لڑتے رہوں؟ بولا جب تک کہ تم ان کے برانڈوں میں نہیں اتر جاؤ. علی، آیت پوری ہو گئی. خلال الدیار، جاس، وہ یہودیوں کے وہ خیبر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا. 8 قلعے تھے، 3 بڑے قلعے تھے، 5 چھوٹے قلعے تھے، زرخیز زمین تھی، پانی وافر مقدار میں تھا، اناج بہت تھا. اور اس میں اولی باس شدید کا یہ کیسا طبق ہوتا ہے کہ خیبر کے وقت اللہ کا حکم آیا کہ اب جو ہے نا گدے نہیں کھانا، اور بھوک لگی ہوئی تھی، راشن ختم ہو چکا تھا. خیبر کے وقت راشن ختم. انہوں نے اپنی، کیونکہ اس وقت عرب کھاتے تھے، ذبح کر لیا، ہانڈیاں چڑھ گئی، سب کچھ ہو گیا. فوراً منادی نے کیا کہ رسول اللہ کی حکم دے دیا کہ ہانڈیاں پھینک دو، گدے گوشت سے حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ 2 چیزیں حرام کی گئی خیبر کے وقت میں. یہ سنیں، نہیں اب سنیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا موقف ہے. آج حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ساتھ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی. کہا کہ پانی نہیں پینا اس نہر سے، اور اگر پیئیں گے تھوڑا چلو بھر کے پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا یعنی ہاتھ سے پی لینا اگر تمہیں بہت پیاس لگے. تو سب نے اکثروں نے سیر اوڑھ کے پیا. اب میں موقف ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ سمجھاؤں کہ اولی باس شدید کا مطلب یہ ہے کہ شدت کے وقت وہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ، انہوں نے ہانڈیاں پھینک دی اور یہاں سب سیروں کے پی گئے. تو رسول اللہ کے جو صحابی ہیں وہ اصل میں اولی باسن شدید تھے اپنے وقت کے، کیونکہ وہ سختی کے وقت کھڑے ہو گئے تھے. وہ تو قرآن میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ہاں نہیں، یہاں اس آیت کی تفسیر میں میرا علماء سے اختلاف ہوا کہ بھائی آپ اولی باسن شدید جو سمجھ رہے عباد لنا، آپ بخت نصر کو عباد اللہ سمجھ رہے، وہ تو مجوسی تھا. یہاں تو عباد اللہ سے مراد کہ مجھے پوچھنے والے بندے، میرے بندے اللہ کے، اور قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی وجہ چاہتے ہیں. کون؟ صحابہ رسول. اب یہاں صحابہ رسول کا پہلا وعدہ پورا ہو گیا جو انہوں نے فتح خیبر کر لیا. اب آگے چلیں، آیت کو آگے کو لے کیا کہہ رہا؟ ثم رددنا لكم کرۃ علیہم وامدادکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. یہ بہت بڑی آیت ہے. کیوں؟ کس میں آخر میں کہا وجعلناکم اکثر نفیرا. ہم نے تاریخ پڑھ لی بنی اسرائیل کی، ہمیں تک کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملا یعنی جس میں ہم سمجھ سکے کہ بنی اسرائیل اکثر نفیرا یعنی سب سے زیادہ جتے والے تھے. بنی اسرائیل تبلیغ ہی نہیں کرتے ہیں نا. ہم تو مسلمان تبلیغ کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، اپنے دوسرے بھی مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، اپنی جتے بڑھا دیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایسا کوئی بھی تاریخ میں واقعہ نہیں کہ وہ اکثر نفیرا تھا، کبھی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ اکثر وجعلناکم اکثر اموال میں امدادکم بنین، یعنی آخری زمانے میں نا بنی اسرائیل کی جو حکومت، ابھی جو بنی اسرائیل اسٹیٹ کام ہوا ہے اسرائیل، یہ تقریباً 3000 سال کے بعد بنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، 2,500 سے 3,000 سال کے بعد یہ اسرائیل بنا ہے. اس سے پہلے اسرائیل کا کوئی وہ نہیں تھا. اب یہ جب بنا اللہ تعالیٰ نے کہا وامدادکم اموال بنین وجعلناکم اکثر نفیرا. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اکثر نفیرا کا وقت آنے والا ہے. وہ ایک ہی شرط ہے کہ جب نیوکلیر جنگ ہوں گی دنیا، وہ جو میں حدیث دوڑ رہا ہوں آپس میں، وہ جو حدیث بتا رہی ہے کہ یکون یعنی بین الطائفتان، 2 گروہوں کے بیچ میں، مسلمانوں کا نام نہیں ہے، 2 گروہوں کے بیچ میں عظیم گروہ. بھائی دنیا میں عظیم گروہ، آج کی دنیا کی طاقتور گروہ جو ہے وہ دنیا سپر پاور یعنی ہتھیاروں سے. چل ٹھیک ہو گیا، وقت چونکہ محدود بھی، اور آپ نے بڑی اچھی بہت آگے بہت چیزیں، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کون سے اب مدینہ مکے کی طرف آخری آیت بتا دوں اگر آپ وقت نکالیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ گفتگو ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ یک طرفہ ہی گفتگو ہوتی رہے. مفتی عبدالباقی صاحب اختتامی لمحات ہیں، 5 سے 8 منٹ ہمارے پاس ہیں. دجال کی ٹوٹل ٹائم پیریڈ بتا دیے 14 ماہ 14 دن، اور وہ آنے والا بھی ہے. میں تو مسکرا رہا ہوں، اور میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ تیجانی صاحب کو موقع دے دیں، وہی بول لیں، کیونکہ بولنے کا شوق ہے ماشاءاللہ. جہاں تک تحقیق کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ بخاری نے نعیم ابن حماد کی روایت نہیں لی، تو میں عینی کو رد کرتا ہوں، تفسیر کو، تو کی تشریح کو رد.
میں اٹھ کے کہوں کہ میں بخاری کو رد کرتا ہوں، جیسے ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں نا بخاری من گھڑت روایت ہے. کہاں ملا رہے ہیں آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بولا ہوں، آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بولا ہوں. نہیں، آپ نے کہا بالکل نہیں، ان کی تشریح کو رد کرتا ہوں. آپ نے کہا ایک یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی پوری روایت کو رد، ان کی تشریح کو رد کرتا ہوں. اٹھائیے. آپ نے جب ابتدا کی، آپ نے کن الفاظ میں میرے بارے میں رد کیا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ آپ ان کو آپ نے اختلاف کیا عینی بڑے اتنے بڑے عالم میں. ٹھیک ہے، چھوڑے نا، مجھے بولنے دیجیے. آپ بول چکے، مثال دے دی آپ ہی کی مثال. آپ بول چکے، آپ بول چکے، آپ بول چکے. آپ نے جب جس انداز میں مجھ پر رد شروع کیا، میرا بھی خون ایسے ہی کھولنا چاہیے، لیکن مجھے اللہ نے صبر دیا ہے، علم دیا ہے. آپ اپنے صبر نہیں دیا نا، آپ صبر نہیں کر رہے، صبر نہیں کر رہے. ہاں، لن تستطيع معي صبر، اس لیے آپ یہاں تک بیٹھے ہیں. عینی پر رد کرنے کے لیے بخاری بننا پڑے گا. اگر آپ بخاری ہیں تو آپ نعیم ابن حماد پر رد کر سکتے ہیں. میں آپ کو عینی کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس لیے آپ کا رد عینی پر بغیر کسی کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ابن حجر نے عینی پر رد کیا. عینی اور ابن حجر ایک زمانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ابن حجر شافعی تھی، عینی جو ہے وہ حنفی تھے. ایک دوسرے پر رد کر رہے ہیں. آج تک کسی نے کہا ابن حجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن تیجانی کو، عبد الباقی کو، ویس ربانی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عینی اور ابن حجر جیسے لوگوں پر رد کریں. اگلی بات، انہوں نے کہا اولو قوت و اولی بأس. اولی قوت کا مطلب ہے ہم قوت والے ہیں. قوت کا مطلب ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے. اولی بأس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، صرف ہمیں حملہ کرنے کی جرت بھی ہے. یہ ترجمہ ہے. کسی تفسیر میں پڑھے، یہ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، شروع سے تفسیر بھی رائے کرتے جا رہے ہیں. آپ خاموش ہو جائے محترم، تھوڑا سا مائنر سیکھ لیجئے، تھوڑا مائنر سیکھ لیجئے. کریں. ہاں، لوگوں کو یہی دکھتا ہے کہ دو آدمی بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی میں کر رہا ہوں. جی آپ کر رہے ہیں، آپ ہی تو اصل ہیں. جی اگلی بات انہوں نے کی کہ طالوت کے وہ داؤد کے ساتھیوں نے یہ کہا وہ داؤد کے ساتھی نہیں تھے، وہ طالوت کے ساتھی تھے. طالوت کی بات کی میں نے نہیں، آپ نے داؤد کی بات آپ نے داؤد کی بات کی میں نے طالوت علیہ السلام. جی میں بس وہی کہہ رہا ہوں. چلے آگے بات. آپ نے یہ کہا بنی اسرائیل کبھی بھی اتنی جو ہے تعداد میں نہیں رہے ہیں. اب میں یہاں پر وضاحت کر لوں. یہاں پر ہمارے ایک اہل حدیث عالم ہیں، ان کو اس دن جو ہمارے صہیب میر صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی اسرائیل کو اسرائیل مرد آباد مت کہو، کیونکہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. میں نے کہا یہ بہت ہی کم علمی کی بات ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس سے تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی یوسف نام کا آدمی غلط کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں یوسف کو پکڑو، یوسف کو مارو، یوسف کو جیل میں ڈالو، یوسف کو سزا دو، تو کیا وہ یوسف علیہ السلام کی ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو یہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. لیکن آج اگر میں کہتا ہوں اسرائیل مرد آباد، تو اس سے مراد ایک ظالم، ایک غاصب، ایک قاتل حکومت ہے جو اس وقت فلسطینیوں کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہے. ہم ان کو کنڈم کریں گے، ہم ان کے خلاف ہوں گے. بنی اسرائیل جب ہم آپ بولتے ہیں تو حضرت یعقوب کی 12 اولادیں ہیں. 11 اولادیں بنی اسرائیل اور ہیں. یہودا کی جو اولاد ہے وہ یہودی ہے. تو اب وہ جو 11 اولادوں کی اولادیں ہیں، کیا وہ دنیا میں نہیں پھیلی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو دوسرے چچا تھے اسماعیل، اس کی اولاد نہیں ہے؟ ہم بنی ابراہیم کے نبی کی امتی ہیں. تو اسرائیل تو وہ تمام لوگ ہوئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. باقی یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ صورت بنی اسرائیل اٹھائیے، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ خدا را مطالعہ کیجئے، اور مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر متقدمین پر اعتماد کیجئے. آپ جن آیتوں کو آج پر فٹ کر رہے ہیں، یہ آیتیں آج پر فٹ نہیں ہو رہی ہیں. آج کے لیے ہمارے پاس روایات ہیں،
ہم ان روایات کو جب لائیں گے تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ان آیتوں کو، ان روایات کو ڈسکس کریں، جو آپ کو احادیث کی روشنی بھی بتا سکے، قرآن کی آیت کی روشنی بھی۔ 14 مہینے 14 دن یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر میں، 12 مہینے، 1 مہینہ اور 13 مہینے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 ہفتہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ رہ جائیں گے 37 دن۔ تو یہ اس طرح کے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے۔ دجال نکلے گا، کہاں سے نکلے گا؟ روایات مختلف ہیں۔ انہوں نے خراسان کو، پاکستان کو بھی خراسان میں شامل کیا۔ میں نے کہا من قبل خراسان، من قبل کا لفظ ہے، قبل خراسان کا لفظ ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ خراسان میں پورا پاکستان شامل نہیں ہے، صرف بلوچستان کا ایریا شامل ہے۔ بلوچستان، افغانستان اور ایران کا یہ ایریا جو کہ ہمارا بلوچستان، جو کہ ایران کا بلوچستان ہے، یہ پورا خراسان میں شامل ہے۔ کابل کے اس طرف جو نہر ہے، جس کو ماوراء نہر کہا جاتا ہے، جہاں بھی افغانستان ہے، ازبکستان، اور یہ نہیں، یہ ماوراء نہر ہے، یہ خراسان میں شامل نہیں ہے۔ یہ شروع سے ماوراء نہر کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے، ٹھنڈا علاقہ تھا، صحابہ کو بڑا بایا تھا۔ یہ جو ہمارے مغل ہیں، مغل اصل یہیں کے ہیں۔ اچھا، یہ ازبیک تاجک، یہ اصل وہاں کیا ہے، یہ وہاں سے آئے ایران، اور پھر قابض ہوتے ہوتے یہ یہاں ہمارے ہندوستان پر آ گئے۔ یہ اب آئیں گے، یہ دجال کی آمد ہوگی۔ دجال کی آمد جو ہے وہ کب ظاہر ہوگی، کس حال میں ظاہر ہوگی، اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہمیں نشانیاں بتائی ہے، اور کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں۔ ٹھیک ہو، واضح ہو گیا۔ اختتامی بیان آپ کا ہے، آخری کے 3 منٹ ہیں، اس میں آپ ذرا وائنڈ اپ کر دیجیے۔ یہ حضرت جو ہے نا معذرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بڑے مقدمین، آپ بیٹھے ہیں نا مفتی، آپ کون ہیں؟ آپ پڑھے نہیں؟ آپ تو پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مدرسہ چلاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، بیٹھے ہوئے آپ میرے ساتھ، اور 1 گھنٹہ لے لیتے، ہم آپس میں بحث کر لیتے، میں آپ کو ایک ایک حدیث سے بحث کرنے کو تیار ہوں۔ میں امام عینی کی رد کرتا ہوں کہ امام عینی نے جو تشریح کی ہے غلط کی ہے، صحابہ پہ ڈال رہے ہیں، غلط ہے بات۔ اگر آپ نے میں نے امام عینی کو اس طرح سے نہیں پڑھایا، یہ آپ کے الفاظ تھے، اس کو میں نے کہا یہ غلط تشریح ہے، صحابہ پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی جنگیں عبرت ہو جائیں لوگوں کے لیے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم پہ تو حکم ہے اہل سنت کے لیے۔ اب رہے گی بات اولی باس شدید کی بات ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اولی باس شدید کا معنی یہی ہے جو آپ کہتے رک گئے، پھر پلٹ کے وہاں آ گئے۔ بھائی اولی باس شدید کا مطلب یہ ہے کہ جو سختی کے وقت تحمل کرنا چاہے، اور میں نے صحابہ کی مثال بھی دے دی کہ جنگ تھی خیبر کے اندر، اور شدید جنگ تھی اور بھوک تھی، آپ کو حکم ہوا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ نے یہ گوشت، گدھے کی گوشت نہیں کھانے، اور صحابہ نے وہ جو ہانڈیاں تھی سب توڑ دی، پھینک دی۔ یہ وہ صبر تھا، استقامت تھا۔ سنیں اب آپ کو بولنے کی شوق ہے نا، میں بیچ میں ہوتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نیٹ کھلا ہوا ہے، آپ کسی ایک مفسر سے باسن کا یہ ترجمہ دکھا دیجئے جو آپ کر رہے ہیں، استقامت والا۔ جی، میں آپ کا مرید ہو گیا، بھائی بات میں آپ کا مرید ہو گیا، چلے اب ہو جائیں گے، آپ کا نکالیے، ہو جائیں گے، نکالیے۔ اب آپ سے جو بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا میں نے مفسرین سے اختلاف کیا ہے، پہلی بات کر دیا میں چکا ہوں کہ یہاں پہ بات وہ ترجمہ دکھا دیں تو میری بات سنیں نا، بات سنیں۔ ان کو عینی سے اختلاف ہے، بخاری سے اختلاف ہے، بخاری سے اختلاف نہیں، جب کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یار، منہ میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بخاری سے اختلاف کیا ہے، اپنی طرف سے بات چلا رہے ہیں۔ باسن کا اگر دکھا دیں، خدا کا خوف کریں، ہم منہ میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کا معاف کرو۔ نہیں کر رہے ہیں، اولی باسن کا میں نے عینی کی تشریح سے اختلاف کیا، آج بھی کہتا ہوں، صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ نہیں، میں آپ کیوں مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ نہیں دیتا میں آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بخاری کے اختلاف، بخاری سے اختلاف کر رہا ہوں۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مزانہ کا فلیور نیا آیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ مفسرین نے جو حدیث بیان کی ہے نہیں ہے کہ آپ بھی اس قابل نہیں، آپ بھی اس قابل نہیں ہے۔ میری بات سنیں، پہلے تو مزانہ پیے، آپ میں بھی بھی اس مزانہ قابل نہیں پیوں گا، جی آپ ذرا مزانہ پیے، ٹھنڈے ہو جائے۔ ایسی بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں میں بخاری سے اختلاف کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں یہ بات۔ یہ آج کی خبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں کہ قطر کے حوالے سے آج مفتی صاحب نے مجھ سے شیئر کی ویڈیو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ قطر کے علماء مشائخ نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور پوری امت مسلمہ کو اس طرف دعوت دی ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھیں۔ جی اچھی بات، یہ مسئلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور سنجیدہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ قبلہ مزانہ پہلے تو پیے مزے اچھے سے، فلیور آپ کو کون سا پسند ہے یہ بتائیں۔
دوسرا یہ ہے ہم اختتام پذیر ہو رہے ہیں بنی اسرائیل، یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر ابھی بھی یہ جو ہے، اس میں میرا اسمارٹ سوال ہے کہ جو آج یہودی ہیں دونوں حضرات سے، کیا یہ بھی وہ انبیاء کی اولاد ہیں؟ یعنی ان کا دیکھیں یہودیوں کی جو ایک نسل ہے چل رہی بنی اسرائیل آخر تک رہیں گی نا، قرآن شریف میں وہی نسل ہے. حدیث ہمارے پاس ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود، سمجھنا تقاتلون اليهود او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک قیامت نہیں کھڑے گی جب تک تم یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں کر لو. یہ تو بات حقیقت ہے نا، چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کو آیتوں کو سمجھنا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ تم سب سے اختلاف کر سکتے ہو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اختلاف کر سکتے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو گیا کہ اگر کسی عالم سے ہم نے اختلاف کر لیا تو میں اس کا مطلب یہ اختلاف ان کی تشریح سے کر لی، ان کی تفسیر سے کر لی، آیت سے نہیں، حدیث سے نہیں. حدیث رسول اللہ کی ہے، اس سے کیسے اختلاف کی جا سکتی ہے؟ اچھا تو اولو باسن کا ترجمہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کنفرم ہے اس کے اوپر؟ میں دیکھیں بات سمجھ میں آنے کی بات ہے، مفسرین نے اس روایت کو لی ہے بس. نہیں عربی لغت میں لغت میں اولی بأس شدید، اولی یعنی پہلے آگے، بأس یعنی قوت کو، شدید. اب اس کا معنی اگر ہم یہ لے لیں ایک معنی کہ بھئی اس کا مطلب ہم طاقتور ہیں، ٹھیک ہے نا، قوت والے، تو سورۃ نحل کے اندر کہہ رہے ہیں نحن اولو قوہ وَأُولِي بَأْسٍ. اب ایک ہی جملے میں ایک ہی معنی کو دو مرتبہ کیسے دہرایا جا سکتا ہے قاعدے کے حساب سے؟ احتمال ساقط ہے یہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ معنی اگر آپ یہ لیں گے نا کہ صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، کیونکہ سورۃ فتح میں بھی یہ آیت اس میں یہ ہے کہ قُلِ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ٹھیک ہے نا. اب اس پہ بھی صحابہ کا بھی اختلاف ہوا. اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ واقعہ، یہ آیت کا واقعہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا ابو ہریرہ، میں نے کہا یہ موقف درست ہے. کسی نے کہا کہ جب وہ جنگ کر رہے تھے اپنا مسلم کذاب سے، ہم اسے اولی بات شدید کہتے، بھائی تو مخالفین اعراب پھر کون تھے؟ تو نعوذ باللہ وہ پھر صحابہ بھی چلے جائیں گی بات کہ وہ مخالفین من اعراب تھے. چلو بات کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے. میں اب آپ کو شکریہ کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات مجھے صاحب یہ کہوں، تیجانی صاحب جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں. مجھے دوسری ملاقات ہے، ٹھیک ہے، دوسری ملاقات ہے، مجھے ہر اس شخص سے عناد ہے جو قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرے گا. وہ اویس کرے، وہ دیوبندی کرے، وہ بریلوی کرے، وہ شیعہ کرے، وہ عبد الباقی کرے. تیجانی صاحب اپنے الفاظ کو، اپنے انداز کو، اپنی تفسیر کو صحیح کر لے. تو مجھے ان سے محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط تشریحات کریں گے، غلط باتیں کریں گے اور ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، تو ہم نے اس علم کو اس لیے نہیں سیکھا کہ ہم اپنے ہر آدمی کی ہر بات پر سر نیچے جھکائیں. ہم نے یہ علم اس لیے سیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو اور آپ کی دین کی حفاظت کرنے والے جو اکابرین گزرے ہیں ان کی حفاظت کر لیں. آپ کے اس پر پروگرام کے توسط سے میں آپ ہی کا پیغام آگے بڑھاؤں گا کہ اس موقع پر ہمیں فلسطین والوں کے لیے بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب یہاں سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں فلسطین کے لیے، انہوں نے امداد لے جانی شروع کر دی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ادارہ ہے انہوں نے، ہمارے جماعت اسلامی والوں نے، ہمارے بیت السلام والوں نے، اسی طرح سے اور بھی حضرات ہیں. خدا را جتنا آپ سے ہو سکے اگر آپ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بھجوا سکتے ہیں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے بھجوا دیں. اللہ آپ کو ذائقہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی عبد الباقی اخونزادہ، بے انتہا شکریہ مولانا فاروق تیجانی. آپ کا پروردگار آپ دونوں کو عمر اور یقین کی حالت میں رکھے، ایسی عمر جو صحت والی ہے، تندرستی اور خیر والی ہے، تاکہ ہم آپ سے علم لیتے رہیں اور گفتگو تحقیق کی بنیاد پہ جاری رہے. مجھے اس سے یہ آیت بھی یاد آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یہ جو قیامت کے حوالے ہیں یہ تحقیق ہے، حتمی علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ آج کو کل کو، کل کو آج میں، سورج کو مشرق مغرب ہر طرف لے جا سکتا ہے. اور وہ جس کو علم دے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے منتخب لوگوں تک تحقیق، علم، روایات، ہر چیز ہر طرح سے پہنچائی جا سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اول الباب بنیں اور کوشش کریں کہ علم کے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے رہیں تحمل کے ساتھ.
اور کردار کے ساتھ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سوالات میں آپ کے پڑھتا ہوں, کمنٹس میں آپ کے بطور خاص پڑھتا ہوں. یہ علمی اور کتابی اور تحقیقی لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اور میں ان کو ہمیشہ خوش آمدید کہتا ہوں, بالخصوص بھارت ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دوست یا عرب ممالک سے دیکھنے والے دوست, ان سب کو میں کہوں گا شکریہ. آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں, میں علماء کرام کو شائع کے سامنے رکھتا رہوں گا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت, سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دوبارہ آپ آ سکیں اور آپ سے ملاقات ہو سکے. اللہ کی امان.